ولا جو ہے اسے واو کے فتح کے ساتھ ولا بھی پڑھا گیا اور ولا بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کا معنی والنصرۃ والمحبت، نصرت اور محبت ہوتا ہے۔ لأن فی ولاء الاطاقۃ والموالات تناصر، کیونکہ ولائے اطاقہ کسی غلام کو آزاد کیا جائے یا کسی کے ساتھ موالات کی جائے تو اس میں ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ جس مولا نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے تو اس کی جو وراثت ملنی ہے، اس کی وراثت اس مولا کو ملنی ہے، اس وراثت کو ولا کہتے ہیں۔ تو یہ مولا نے غلام کی مدد کی تھی جو اسے آزاد کیا تھا، تو اس نے اب اس مدد کی وجہ سے اس کو اس کی غلام کی وراثت مل رہی ہے۔ غلام تو نہ رہا، اب آزاد ہو گیا، لیکن مطلب اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت مل رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک مولا موالات پیچھے ہم نے پڑھا تھا، دو بندوں نے آپس میں موالات کر لی، بھائی تو ان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے تو آپس میں انہوں نے موالات کر لی، تو میرا بھائی ہے تو میں تیرا بھائی ہوں، تو مجھ پر کو قرضہ چڑھے گا تو ادا کرے گا، تجھ پر چڑھے گا تو میں ادا کروں گا، تو وہ اس میں موالات میں بھی کیا ایک دوسرے کی مدد ہے، اس لیے ولا کا معنی نصرت اور مدد ہوتا ہے، اور یہ جو بھی ایک دوسرے سے ولا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جی آگے پڑھیں۔ کتنے فاعل ہو گئے؟ رجل مملوک بھی ہوگا۔ کسی بندے نے اپنے غلام کو مملوک کو آزاد کیا، اس کی ولا اسے ملے گی، آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ وکذالک المرأۃ، اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی غلام کو آزاد کیا تو اس غلام کی ولا اور وراثت بھی کس کو ملے گی؟ اس عورت کو ملے گی۔ یہ جو ہے نا وارث جو ہے، قرآن مجید نے جہاں پہ ذکر کیا وارثوں کا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت میں ورثاء کی وراثت بیان کی ہے، حدیث میں بیان ہوئے جن کے حصے قرآن میں بیان ہوئے، حدیث میں بیان ہوئے یا اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، ان کو پہلے حصے دیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں اسبہ کہا جاتا ہے، جیسے بیٹے بیٹیاں یہ اسبہ بن جاتے ہیں، کبھی بیٹے تو ہوتے ہی ہمیشہ اسبہ، ان کا حصہ متعین نہیں ہے تو ان کو اسبہ بولتے ہیں۔ ان کو اسبہ نسبیہ کہتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، خاندانی اسبہ جو ہیں۔ تو یہ اگر کسی کے ہے ہی نہیں ہے، وہ جو غلام جس کو مولا نے آزاد کیا ہے اس کے کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں ہے، یا ہے تو صحیح لیکن اس کا مال اتنا ہو گیا کہ وہ ان کو دے کر پھر بھی بچ گیا ہے، تو آخر میں جو وارث بنتا ہے اس کو اسبہ سببیہ کہتے ہیں، اس مولا کو اسبہ سببیہ کہتے ہیں، یا مولا موالات بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو مولا موالات کی صورت میں نے بیان کی، تو میرا مولا تو میں تیرا مولا، یہ بھی وراثت میں اس کا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا بھی حصہ ہے، یعنی اس کو وراثت اس کی مل جائے گی، کیونکہ وہ خود دنیا میں کہہ چکا ہے مرنے سے پہلے کہ میری وراثت تجھے ملے گی، اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ یہ جب علم الوراثت پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آ جائے گی۔ تو جب بندے آزاد کیا بندے نے اپنے غلام کو، تو اس غلام کی ولا اس آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ اسی طرح عورت جو کوئی آزاد کرتی ہے کسی کو تو اس کی ولا بھی اس آزاد کرنے والی عورت کو ملے گی۔ آگے چوری تو نہیں، اشارہ تو ہونا چاہیے۔ اگر شرط لگائی اس نے، کس نے؟ وہ جو آزاد کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے؟ اس کی ضمیر کا مرجع دونوں الرجل والمرأۃ، پیچھے دو لفظ ہے نا۔ اگر شرط لگائی انہ صائب، یہ جو غلام ہے، مطلب وہ حاشیے میں لکھی اس کی وضاحت کی، اگر کسی نے غلام کو آزاد کیا اور ولا کسی اور کے لیے شرط لگائی کہ ولا اس کو نہیں ملے گی جس نے آزاد کیا ہے، کسی اور کے لیے ولا کی شرط لگائی تو ان فالشرط باطل، یہ شرط باطل ہے۔ اگر فین شرط انہ صاحبۃ، اگر مرد یا عورت نے شرط لگائی کہ یہ وہ صاحبہ ہے، یعنی اس کو وراثت یہ ولا نہیں ملنی، کسی اور کو ملے گی، تو یہ شرط لگانا باطل ہے۔ پیچھے وہ اشیاء نمبر 3 پہ حدیث لکھی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الولاء لمن اعتق، ولا اس کو ملے گی جس نے آزاد کیا ہو۔ وَإِن شَرَطَ، اگر شرط لگائی بندے نے یا عورت نے کہ وہ صاحبہ ہے، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، یعنی کسی نے کہا کہ تو آزاد تو کر رہے ہو لیکن وراثت تجھے اس کی نہیں ملے گی، ولا کسی اور کو ملے گی، تو یہ شرط لگانا باطل ہے۔ جیسے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت بریرہ کو آزاد کروایا، ان کے جو مالک تھے انہوں نے انہیں مکاتب بنایا، تو جناب عائشہ نے فرمایا کہ بدلے کتابت میں ادا کروں گی، تو
ان وارثوں نے کہا کہ اگر بدلے کتابت سیدہ عائشہ ادا کریں گی لیکن ہم پھر ولا تمہاری جو ہے وہ انہیں نہیں دیں گے، ولا ہمیں ملے گی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا جناب عائشہ نے، تو سرکار نے اس وقت یہ فرمایا کہ الولاء لمن اعتق، ولا اسے ہی ملے گی جس نے آزاد کروایا ہے، بدلے کتابت آپ نے دیا اور آپ آزاد کروا رہے ہیں تو اس لیے آپ کو ملے گی۔ آگے بل ولاء لمن اعتق، ولا آگے حدیث وہی لفظ لکھے ہوئے، ولا اسی کے لیے جس نے آزاد کیا۔ آگے مکاتبو، اگر مکاتب نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور اس کی ولا اس کے مولا کو ملے گی۔ لأن سبب الولاء يلدك على الملك وقد أوتيك على ملكه إذ المكاتب لا يورث وكذلك المدبر لا يورث فيؤتك على ملكه۔ آگے اوتیک بعد المولا فولاء لورثة المولا، اگر کوئی غلام جو ہے جیسے مدبر ہے مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوا تو اس غلام کی ولا مولا کے وارثوں کو ملے گی۔ اس مولا نے آزاد کیا تھا نا، جو فوت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ آزاد ہوا ہے، اس لیے اس کی ولا مولا کو ملنی تھی، مولا تو ہے نہیں ہے تو اس کے وارثوں کو ملے گی۔ جی بین مات المولا، اگر مولا فوت ہو گیا تو اس کے مدبر غلام آزاد ہو جائیں گے، اس کی ام ولد جتنی ہیں امہات و اولاد ہی، اس کے بچوں کی جو مائیں یعنی اس کی ام ولد جو ہے وہ ساری آزاد ہو جائیں گی، ان سب کی ولا بھی مولا کو ملے گی، یعنی مولا کے وارثوں کو ملے گی۔ آگے محرم منہ کو 100 دفعہ حدیث پڑھی جا چکی ہے، یہ حدیث پاک میں من مالک ذا رحم محرم منہ اتیک علیہ، جو بندہ مالک بنا اپنے ذی رحم محرم کا اتیک علیہ وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، یعنی جس نے اپنے کسی ذی رحم محرم کو خریدا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، یعنی کسی نے اپنے باپ کو خریدا یا بیٹے کو یا ماں کو یا بہن کو، بھائی کو، ماموں کو، چچا کو، پھوپھی کو، تو وہ خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے۔ وَوِلَاؤُهُ لَهُ، اور یہ جو آزاد ہوں گے نا ان کی ولا ساری اس آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ الْعِتْقُ، کیونکہ یہاں سبب پایا جا رہا ہے اور وہ سبب اس کا آزاد کرنا ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ، کسی بندے کے غلام نے کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی کی، ایک بندے کا غلام ایک کی لونڈی ہے، ان کی شادی ہو گئی اور لونڈی کے مولا نے لونڈی کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ اس غلام سے حاملہ تھی، تو وہ لونڈی بھی آزاد ہو جائے گی، اس کا حمل اس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور یہ جو بچہ آزاد ہوگا اس کی لونڈی کی ولا تو ملنی اس کے مولا کو ہے نا، جو بچہ ہوگا ولا الحمل، اس حمل کی ولا بھی لونڈی کے مولا کو ملے گی اور اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوگی، اس سے ولا کس کو ملے گی؟ لونڈی کے مولا کو۔ والدت بعد عید کی عالی اقسام، اگر لونڈی آزاد ہوئی اور آزاد ہونے کے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا پھر اس نے بچہ پیدا کیا تو اس کی ولا جو ہے وہ پھر بھی ماں کے مولا کو ہی ملے گی، اس کی ولا پھر بھی ماں کے مولا کو ملے گی۔ مسئلہ کیا ہوا؟ جب شادی کی کسی بندے کے غلام نے کسی دوسرے کی لونڈی سے، پس آزاد کر دیا لونڈی کے مولا نے لونڈی کو اس حال میں کہ وہ حاملہ ہے غلام سے، تو وہ آزاد ہو جائے گی اور آزاد ہو جائے گا اس کا بچہ بھی۔ کیوں آزاد ہو جائے گا؟ تب لی امی، اپنی ماں کے تابع ہوتے ہوئے، اور حمل کی ولا ماں کے مولا کو ملے گی اور نہیں منتقل ہوگی ان سے کبھی بھی۔ اگر والدت، اگر اس نے بچہ پیدا کیا اپنے آزاد ہونے کے بعد 6 مہینوں سے زیادہ دنوں میں، تو بس اس کی ولا ماں کے مولا کو ملے گی۔ وَإِنْ أُوتِكَ الْأَبُو جَرَّ وِلَا ابْنِهِ، اگر اس دوران باپ کو بھی آزاد کر دیا گیا تو باپ جو ہے اپنے بیٹے کی ولا کو کھینچ لے گا اور یہ مولا ماں کے مولا سے منتقل ہو کر باپ کے مولا کی طرف چلی جائے گی۔ اگر باپ بھی آزاد ہو گیا تو وہ ولا کو، اپنے بیٹے کی ولا کو ماں کے مولا سے کھینچ لے گا اور کس کو ملے گی؟ باپ کے مولا کو مل جائے گی۔
بہن اوتکل ابو، اگر آزاد کر دیا گیا باپ تو کھینچ لے گا وہ اپنے بیٹے کی ولا کو اور منتقل ہو جائے گی ماں کے مولا سے باپ کے مولا کی طرف۔ آگے اجمیوں کے کسی بندے نے عربوں کی آزاد کی ہوئی لونڈی سے شادی کی، فولدت لہ اولادًا، اس نے اس کے لیے بچے پیدا کیے، تو بچوں کی ولا کس کو ملے گی؟ عورت کے مولا جو ہیں ان کو بچوں کی ولا ملے گی۔ امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ولا جو ہے اس کے جو باپ کے بچوں کے باپ کے جو مولا ہیں ان کو ملے گی۔ لأن النسب الی الآباء، ساتھ دلیل بھی ذکر کر دی ہے کہ کیونکہ نسب باپ کی طرف چلتا ہے، وولاء العتاقۃ تعصیب، اور یہ جو آزاد کیا ہوا غلام ہے اس کی ولا جن کو ملتی ہے وہ اسبا ہوتے ہیں، اور اسبا کون ہوتے ہیں؟ باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ولا لأن النسب الی الآباء، نسب باپ کی طرف چلتا ہے، اور بلکہ اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نسب کی طرف چلتا ہے باپ کی طرف، اور امام اعظم کی بات واضح ہے کہ یہ ماں کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ وراثت کن کو ملے گی؟ ماں کے مولا کو ملے گی۔ جس نے شادی کی اجمیوں میں سے عربوں کی آزاد کی ہوئی لونڈی سے، پس پیدا کر دیا اس نے بچے، تو ولا اس کے بچوں کی اس کے موالی کے لیے ہوگی۔ امام اعظم امام محمد کے نزدیک فرمایا صاحبین نے، فرمایا امام ابو یوسف نے کہ ہوگی اس کے بچوں کی ولا اس کے باپ کے لیے، کیونکہ نسب آبا کی طرف چلتا ہے۔ آگے نیا مسئلہ ہے، وَوِلَاءُ الْعِتَاقَةِ تَعْصِیبٌ، اور ولائے عتاقہ جو ہے جو آزاد کرنے والے جو مولا ہوتے ہیں وہ بھی اسبا بنتے ہیں، انہیں اسبا سببیہ کہتے ہیں۔ شروع میں بتا چکا ہوں، جو رشتہ دار ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسبا نسبیہ، اور ان کو کیا بولتے ہیں؟ جو آزاد کیے ہوئے غلام کی جو ولا ہے یہ بندے کو اس آزاد کرنے والے کو اسبا بنا دیتی ہے، وہ آزاد کرنے والا اس کا اسبا ہے، یعنی اس کو رشتہ داری کی وجہ سے اس کو وراثت ملنی ہے۔ لکھا ہوا ہے التعصیب جعل الانسان اسبتا، تعصیب کا معنی اسبا بنانا ہے، تو ولائے عتاقہ آزاد کیے ہوئے غلام کی ولا اس آزاد کرنے والے کو اسبا بنا۔ اگر آزاد کیے ہوئے غلام کے نسبی اسبا ہو، اسبا نسبیہ ہو، رشتہ دار ہو، تو فہو اولا منہ، وہ مولا عتاقہ جو ہے آزاد کرنے والا مولا اس سے اولا ہے، یعنی وراثت پہلے کس کو ملے گی؟ اس کے نسبی رشتہ داروں کو۔ اگر اس کے اسبا نسبیہ نہ ہو تو وراثت ملے گی للموتق، آزاد کرنے والے مولا کو۔ وراثت کس کو ملے گی؟ غلام جو آزاد ہوا اگر اس کے رشتہ دار ہیں تو اسبا نسبیہ ہے تو وراثت ان کو ملے گی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا اسبا سببیہ یعنی اس کے مولا کو ملے گی۔ اگر نہ ہو للموتق، موتق کے اسبا نسب میں سے، تو بس وہ منہ مولا عتاقہ سے، آزاد کرنے والے مولا سے، اگر نہ ہو اس کے اسبا نسبیہ تو اس کی وراثت للموتق، آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ آگے موتقو، اگر مولا پہلے فوت ہو گیا اس کے بعد وہ آزاد کیا ہوا غلام بھی فوت ہو گیا، اس کے اپنے وارث ہے کوئی نہیں، رشتہ دار اس غلام کے ہے نہیں ہے، تو اس غلام کی وراثت مولا کے بیٹوں کو ملے گی، بیٹیوں کو نہیں ملے گی۔ اس کی جو ولا ہے وہ مولا کے بیٹوں کو ملے گی، بیٹیوں کو نہیں ملے گی۔ ولیس للنساء، آگے اس مسئلے پر یہ آگے حدیث پاک ہے، پوری حدیث کا حدیث کے الفاظ لکھے ہوئے، لیس للنساء من الولاء، عورتوں کو ولا نہیں ملتی، الا ما تکنا، مگر ان غلاموں کی جن کو وہ خود آزاد کرے۔ پیچھے کیا پڑا؟ عورت کسی غلام کو آزاد کرے تو عورت کو وراثت ملے گی، عورتوں کو وراثت نہیں ملتی مگر ان غلاموں کی جن کو وہ خود آزاد کریں۔ او آتک من آتکنا، یا جس کو عورتوں نے آزاد کیا ہو وہ کسی غلام کو آگے آزاد کرے، اس کی ولا عورتوں کو ملتی ہے۔ آتک من آتکنا کیا مانا؟ جس کو عورتوں نے آزاد کیا ہے وہ آگے کسی کو اس کی ولا انہیں ملتی ہے۔ او کاتبنا، یا عورتیں کسی کو مکاتب بنائے اس کی وراثت انہیں ملتی ہے۔ او کاتب من کاتبنا، یا جس کو انہوں نے مکاتب بنایا وہ کسی آگے کسی کو مکاتب بنائے تو اس دوسرے غلام کی ولا جو ہے وہ واپس پہلے کو ملتی ہے۔ کل ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا نا کہ ایک بندے نے مکاتب بنایا، اس مکاتب نے آگے کسی اور کو مکاتب بنایا، تو پہلے اگر وہ دوسرے مکاتب نے اگر پہلے بدلے کی دعوت ادا کر دیا تو اس کی ولا کس کو ملنی ہے؟ پہلے مولا کو ملنی ہے۔ یا عورتوں نے جس کو مدبر بنایا ہو، اور دبر من دبرنا، یا جس کو عورتوں نے مدبر بنایا اس نے آگے کسی کو مدبر بنایا تو اس کی ولا بھی عورتوں کو ملے گی۔ ترجمہ سمجھ آیا ہے؟
ترجمہ بلکہ دوبارہ کریں گے، ابھی تو مسئلہ بیان کیا نہیں ہے عورتوں کے لیے ولا مگر ان غلاموں کی جن کو انہوں نے آزاد کیا، یا غلام آزاد کیا غلام نے، یا ان غلاموں کی کہ آزاد کیا اس غلام کو انہوں نے من آتکنا، یا آزاد کیا غلام کو من اس غلام نے جس کو عورتوں نے آزاد کیا، او کاتبنا یا عورتوں نے مکاتب بنایا، یا او کاتبہ من کاتبنا یا مکاتب بنایا اس نے جسے عورتوں نے مکاتب بنایا، او دبرنا یا اس غلام کو وراثت ملے گی جس کو عورتوں نے مدبر بنایا، او دبر من دبرنا یا مدبر بنایا اس نے جس کو عورتوں نے مدبر بنایا ہے، او جرہ ولا موتکہن او موتک موتکہن، یا یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے لیکن یا عورتوں کا جو آزاد کیا ہوا غلام ہے وہ ولا کھینچ لے، او موتک موتکہن یا موتکہن ان کے آزاد کیے ہوئے غلام کا جو آزاد کیا ہوا اگلا غلام ہے وہ ولا کو کھینچ لے۔ ابھی ولا کھینچنے کی مثال آپ نے پڑھی ہے نا، کہ اگر کسی عورت لونڈی کو آزاد کیا گیا، اس کے بچے ہیں تو بچوں کی ولا کن کو ملے گی؟ لونڈی کے وارثوں کو۔ اگر ان کا بچوں کا باپ بھی آزاد ہو گیا تو اب وراثت کدھر منتقل ہو جائے گی؟ ان کی باپ کے مولا کی طرف۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر عورتیں ولا کو کھینچ لیں تو پھر یہ ولا بھی انہیں ملے گی۔ فَإِذَا تَرَكَ مَوْلَى ابْنًا أَوْ أَوْلَادَ ابْنٍ آخَرَ فَمِيرَاثُ الْمُوتَقِ لِلْابْنِ دُونَ بَنِي الْابْنِ، اگر مولا کا ایک بیٹا ہو اور دوسرے بیٹے کے آگے بیٹے ہوں، ایک بیٹا ہے اور دوسرا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کے بچے ہیں، تو جو آزاد کیا ہوا غلام ہے اس کی وراثت مولا کے بیٹے کو تو ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی۔ والولاء للکبیر، اور ولا جو ہے بڑوں کو ملتی ہے، تو بڑا ان میں کون ہے؟ مولا کا جو بیٹا ہے۔ وَإِذَا سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ وَلَا يَرِثُهُ وَيَأْكِلَانُهُ إِذَا جَنَا وَسَلَمَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَوَالَاهُ فَالْوِلَاءُ صَحِيحٌ وَأُكْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ۔ ایک بندے نے کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، وہ جو مولا موالات کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کسی بندے نے کسی دوسرے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ولایت کر لی، اس ولایت کی شرط پر اللہ یارثہ کہ وہ اس کا ایک دوسرے کے وہ وارث ہوں گے، ویا کلان ہو ایک دوسرے کی طرف سے زمان دے گا، اذا جنا جب اس نے کوئی جنایت کر دی، اگر اس ایک سے جنایت ہوئی تو دوسرا اس کی زمان دے گا، ایک فوت ہو گیا تو دوسرا اس کا ہر ایک دوسرے کا وارث ہوگا۔ او اسلم علی یدی غیری، یا اسلام تو کسی اور کے ہاتھ پہ قبول کیا، ولا کسی اور سے کر لی، اسلام کسی اور کے ہاتھ پہ کیا تو ولا کسی اور سے کر لی کہ میرے مرنے کے بعد میں کوئی جنایت کروں گا تو تو میری طرف سے ادا کرے گا، اور تو کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا، میں مر جاؤں تو میری وراثت تجھے ملے گی اور تیری وراثت تو مر جائے تو مجھے ملے گی، تو یہ ولا کرنا بھی صحیح ہے۔ وَأُكْلُوا عَلَى مَوْلَاهُ، اس کی کوئی جو دیت ہوگی وہ اس کے اکل دیت ہے، آگے دیت کا باب آ رہا ہے، تو یہ یہاں پہ دیت اس کس کو دینی پڑے گی؟ اس کے اسی مولا کو جس کو اس نے مولا بنایا ہوا ہے، جسے کہا تھا کہ میری طرف سے تو دیت میری ادا کرے گا، تو اس کی دیت اس کے مولا پر ہوگی۔ فَإِن مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ، اگر ایسا بندہ فوت ہو جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، تو اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ اسی مولا کو جس کے ساتھ اس نے ولا خود کی ہے کہ تو میرا مولا تو میں تیرا مولا۔ وَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَهُوَ أَوْلَىٰ مِنْهُ، لیکن اگر اس کا کوئی نسبی وارث ہو تو وہ اس مولا موالات سے اولا ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے پہلے۔ وَلِلْمَوْلَىٰ أَن يَنتَقِلَ عَنْهُ بِوِلَاءٍ إِلَىٰ غَيْرِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، دو بندوں نے آپس میں ولا کی ہوئی ہے کہ تو میرا مولا میں تیرا مولا ہوں، ابھی تک ان میں سے کسی نے کسی کی طرف سے کوئی زمان وغیرہ چٹی کوئی بھی ادا نہیں کی، اب اس کا دل آ گیا کسی اور کو مولا بنا لوں تو بنا سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ اسے موالات کر لی، لیکن اگر ایک نے اس کی طرف سے کوئی چٹی دے دی ہے ایک کی طرف سے دوسرے نے، تو پھر اب وہ ان کی ولا جو ہے وہ قائم رہے گی، وہی ایک دوسرے کی زمان ادا کریں گے۔ مولا کے لیے جائز ہے کہ وہ منتقل ہو جائے عنہ پہلے مولا سے ولا کے ساتھ الی غیرہ کسی یعنی اس کی ولا کسی اور کو دے دے جب تک کہ اس نے اس کی طرف سے زمان نہیں دی۔ وَإِذَا أَكَلَ عَنْهُ، جب اس کی طرف سے وہ زمان دے چکا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے تحول بولاء عنہ کہ وہ ولا کو منتقل کرے اس سے کسی اور کی طرف۔ مولا الاتاقۃ یوالی احد، یہ جو مولا اتاقہ ہے جس کو مولا نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے، یہ جو غلام ہے یہ کسی کے ساتھ اس طرح سے موالات نہیں کر سکتا کہ تو میرا مولا تو میں تیرا مولا، اس کا مولا پہلے سے موجود ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے، جو آزاد کیا